السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جمشید عالم ہے اور آج میں آپ کے دل کے بہت قریب ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو شاید آپ کی زندگی کے کسی ادھورے لمحے سے، کسی ٹوٹے خواب سے یا کسی چھوٹی سی دعا سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادھورے خوابوں کی، ان خوابوں کی جو کبھی پورے نہیں ہوئے مگر پھر بھی ہمارے دل میں ایک چراغ بن کر جلتے رہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کبھی کبھی جو خواب پورے نہیں ہوتے وہ ہمیں رب کے زیادہ قریب لے آتے ہیں، کیسے کبھی زندگی کی ناکامی ہی اصل کامیابی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو تھک گئے ہیں، جو رو چکے ہیں، یا جن کے دل میں ابھی بھی ایک ادھورا خواب سانس لے رہا ہے۔ میرے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہ دل کو چھو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک نیا یقین، ایک نیا سکون پیدا کرے گی۔ تو آئیے پیار، صبر اور ایمان کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی یہ روح کو چھو لینے والی کہانی، ادھورے خواب۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم مانگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا نصیب ادھورا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ادھورے خواب ہی انسان کو مکمل کرتے ہیں۔ ادھورے خواب وہ جو پورے نہیں ہوتے لیکن دل میں کچھ ایسا چھوڑ جاتے ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، ایک احساس، ایک دعا، ایک صبر۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ چیز نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی بات کی گواہی ہمارا قرآن کریم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ دوستو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ادھورے خواب دراصل نامکمل نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر ٹوٹ گئے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ خواب کے ختم ہونے کو بھی رحمت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے رب کا ہر فیصلہ میرے حق میں ہے۔ ادھورے خواب ہمیں دراصل ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تم صرف سبب بن سکتے ہو مگر سچا فیصلہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اپنی لگن پر فخر تو کرو مگر اپنے انجام کو ہمیشہ اللہ کے حوالے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی کی کامیابی ہمیشہ وہ سب مل جانا نہیں جو ہم نے مانگا ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا اصل کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے ہر ادھورے خواب کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، اس کا ہر حال خیر ہی ہوتا ہے۔ کبھی خوشی مل جائے تو شکر، کبھی خواب ٹوٹ جائے تو صبر، اور یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، جب تمہارا کوئی بڑا خواب ٹوٹا تھا تو کیا تم نے فوراً سجدہ کیا تھا؟ کیا تمہاری زبان پر الحمدللہ علی کل حال آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو جان لو وہ ادھورا خواب تمہیں نقصان دینے نہیں آیا تھا، وہ تمہیں کامل مومن بنانے آیا تھا۔ کبھی کبھی تمہارے خواب دیر سے پورے ہوتے ہیں تاکہ تم دعا مانگنا سیکھو، کبھی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں تاکہ تم سجدہ سیکھو، اور کبھی وہ تمہیں ملتا ہی نہیں جو تم نے مانگا ہے تاکہ تم یہ سیکھو کہ صرف اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے توقع رکھی جانی چاہیے، باقی سب فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔
کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ تم دل کی زبان سے دعا مانگو۔ وہ تمہیں رلاتا ہے لیکن اسی رونے میں تمہیں پاک کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت صرف آسانیوں میں نہیں ہوتی، اس کی حقیقی محبت تو آزمائش کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، لفظ آزمائش پر مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں آزمائش کیا ہوتی ہے۔ ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پایا۔ سالوں کی دعا، زندگی کی ساری آس، وہ ننھا سا اسماعیل تھا، مگر رب نے آزمایا، حکم ہوا میرے لیے قربان کر دو۔ تصور کریں باپ کا لرزتا ہوا ہاتھ، بیٹے کی گردن پر چھری، اس لمحے ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ تڑپ، وہ درد ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر زبان پر ایک ہی جملہ، میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ رب نے بیٹا نہیں لیا، بلکہ یہ دیکھا کہ سب سے بڑی محبت کس کی ہے، جس نے رب کے لیے سب سے پیاری چیز دے دی۔ رب نے اسے بھی محفوظ کر دیا اور خود اسے خلیل، اپنا دوست بنا لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اچانک غائب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں 40 سال تک نیند نہیں آئی، وہ روتے رہے، غم پیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ دنیا نے تانے دیے، مگر یعقوب علیہ السلام کا شکوہ کسی انسان سے نہیں تھا۔ جب درد بہت بڑھ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، میں تو اپنا غم صرف اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رب نے 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو رلایا، مگر کیوں؟ تاکہ ان کا دل صرف ایک ذات کی طرف متوجہ رہے، ان کا سارا درد، ان کی ساری تڑپ رب سے ان کا رشتہ مضبوط کر گئی۔ میرے ٹوٹے دل والے دوستو، اگر تمہارے آنسو آج بہہ رہے ہیں تو ان عظیم پیغمبروں کو یاد کرو۔ یہ درد آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے آنسوؤں کا رخ موڑ لو۔ جس شدت سے تم کسی انسان کے لیے روئے ہو، اب اللہ کی رضا کے لیے رو کر دیکھو۔ یقین رکھو، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم بس ایک بات یاد رکھنا، صبر، صبر اور صرف صبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارا رب ہمارے ہر دکھ کو جانتا ہے۔ سورہ الم نشرہ میں ہمارا رب ہمیں یہ عظیم تسلی دیتا ہے جو ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جب تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں تو سمجھ لو کہ آسانی قریب ہے۔ یہ سب حادثے نہیں، یہ سب حکمتیں ہیں۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ بہت سی مشکلات میں ہیں اور آپ کے خواب ٹوٹ رہے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ یاد کر لینا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی ادھورے خواب دراصل محبت کی علامت ہیں کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ اور تمہارا ایمان خالص ہو جائے، تمہارا رتبہ جنت میں بلند ہو۔ وہ تمہیں اس دنیا میں تھوڑی کمی دے کر آخرت کی ابدی نعمتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ادھورے خواب دل کو نرم کر دیتے ہیں، آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں اور انسان کو ایک بہترین انسان بنا دیتے ہیں۔ جب تم کسی چیز کے نہ ملنے پر روتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، بس تھوڑا سا صبر رکھو اور تھوڑا سا یقین۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہر ادھورا خواب، ہر چھوٹا سا دکھ اور ہر ٹوٹا ہوا لمحہ در حقیقت ایک پوشیدہ نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خواب ختم ہو گیا، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ نے صرف اس راہ کو بند کیا جس میں نقصان تھا اور وہ راستہ کھول دیا جس میں رحمت تھی۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، نہ خواب، نہ رشتے، نہ درد۔
لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ اللہ پر ہمارا یقین ہے۔ ادھورے خواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس کبھی ویسے نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ ویسے جیسے اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ اور ایمان کا اصل کمال یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ تو اگر تمہارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں تو مایوس نہ ہونا، شاید تمہارے لیے ایک ایسا خواب لکھا گیا ہے جو تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ تم بس ایک بات یاد رکھو، ادھورے خواب تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آتے، وہ تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تمہارے خواب نہیں، تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میں جمشید عالم آج کی اس کہانی کے ذریعے یہی کہنا چاہتا ہوں، ادھورے خوابوں میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے خواب پورے کرے اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، اور اگر نہیں تو تمہیں ان سے بہتر خواب عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں اور تمہارا دل ٹوٹا ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، نہیں، وہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے پکارنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹے دل، بکھرے وجود، اپنے بہتے آنسوؤں سے اسے پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، تمہارا رب تم سے دور نہیں، وہ تمہارے قریب ہے۔ بس دل کو تھوڑا سا یقین چاہیے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کا کوئی خواب کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو جیتے رہو، مسکراتے رہو اور اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کی اس بات نے، اس درد بھری تڑپ نے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر میری آپ سے صرف ایک دل سے دل کی اپیل ہے، یہ جو چینل ہے نا، یہ صرف ایک چینل نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ایک مرکز ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں ہر روز دنیا کی اندھیری گلیوں سے نکال کر اللہ کے یقین کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روحانی سکون آپ تک، آپ کے دوستوں تک اور ان لاکھوں لوگوں تک پہنچتا رہے جو آج بھی تنہا رو رہے ہیں، تو پلیز آج ہی ہمارے اس یقین کے خاندان کا حصہ بنیں، سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی گھنٹی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی روحانی پیغام آپ سے نہ رہ جائے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہزاروں ٹوٹے دلوں کو یہ پیغام دے گا کہ تم تنہا نہیں ہو، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ہماری ملاقات اگلی بار ایک نئے یقین، ایک نئے صبر اور ایک نئی امید کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔